السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں کی فیکٹری ڈوب رہی تھی۔ مالک سر پکڑ کر سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ پاس ہی ایک چھلی والا اپنے گاہکوں کو بڑی تیزی سے بھگتا رہا تھا۔ چھلی والے نے مالک کو مشورہ دیا۔ مالک نے تنزیہ کہا، تم کیا جانو بزنس کیا ہوتا ہے؟ چھلی والے نے مسکرا کر کوئلے سے زمین پر ایک فارمولہ لکھا اور کہا، صاحب آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جبکہ میں ضرورت بیچ رہا ہوں۔ بزنس مین نے مذاق سمجھ کر اس فارمولے پر عمل کیا تو اگلے ہی ماہ سیلز کا گراف آسمان کو چھونے لگا۔ جب وہ انعام دینے آیا تو چھلی والے نے اپنی جیب سے وہ ڈگری نکال کر دکھائی، جسے دیکھ کر بزنس مین کے پیروں تلے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر سیٹھ سلطان کے دل و دماغ پر چھائی مایوسی کی دھند رات کی سیاہی سے کہیں زیادہ گہری اور محیط تھی۔ وہ اپنے عالی شان شیشے کے کیبن میں بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا، جہاں سامنے پڑی مہوگنی کی میز پر بکھری فائلیں کسی دیمک زدہ سلطنت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ وہ فیکٹری تھی جو کبھی شہر کے صنعتی علاقے میں سلطان ایمپائرز کے نام سے گونجتی تھی، جس کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں کبھی ترقی کا نشان سمجھا جاتا تھا، اور جس کے بڑے بڑے ہالوں میں سینکڑوں مشینوں کی گڑگڑاہٹ سلطان کے لیے دنیا کی سب سے سریلی موسیقی تھی۔ مگر آج وہاں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ مشینوں کے پہیے جام ہو چکے تھے، لیبر کوارٹرز خالی پڑے تھے، اور وہ شیڈز جہاں کبھی 3 شفٹوں میں کام چلتا تھا، اب وہاں صرف مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ سیٹھ سلطان نے اپنی مہنگی کلائی گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب شفٹ تبدیل ہوتی تھی اور ورکرز کا ایک سیلاب گیٹ سے باہر نکلتا تھا، مگر آج گیٹ پر صرف 2 سیکیورٹی گارڈز اونگھ رہے تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے آرڈرز میں کمی آئی، پھر پیمنٹس رک گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا جب بینکوں کے نوٹس دھمکیوں میں بدل گئے۔ کروڑوں روپے کا قرضہ ایک ایسا اژدہا بن چکا تھا جو اب سلطان کی ساری جائیداد، اس کا گھر، اس کی گاڑیاں اور اس کی ساکھ نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑا تھا۔ آج صبح ہی بینک مینیجر کی کال آئی تھی، جس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اگلے ہفتے تک قسط جمع نہ ہوئی تو فیکٹری کی نیلامی کا نوٹس اخبار میں دے دیا جائے گا۔ نیلامی کا لفظ سلطان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا تھا۔ وہ سیٹھ سلطان، جسے بزنس ٹائکون کہا جاتا تھا، جو پارٹیوں کی جان تھا، جس کے ایک اشارے پر مارکیٹ کے بھاؤ بدل جاتے تھے، آج وہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی کے عالم میں میز پر پڑا کرسٹل کا مہنگا پیپر ویٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے قالین پر بکھر گئے، مگر اس کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اسے اپنے مہنگی اطالوی سوٹ میں پسینہ آ رہا تھا۔
اسے لگا کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی اس آفس میں رہا تو دیواریں اسے بھینچ لیں گی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، اپنا کوٹ اتارا اور ہاتھ میں پکڑ کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ فیکٹری کا ویران فلور اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکلا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے اسے سلام کیا، مگر سلطان کو اس سلام میں بھی طنز محسوس ہوا۔ وہ اپنی چمچماتی مرسیڈیز کی طرف بڑھا، مگر پھر رک گیا۔ اسے بند گاڑی میں وحشت ہونے لگی۔ اسے کھلی ہوا چاہیے تھی، شور چاہیے تھا، کچھ ایسا جو اس کے دماغ میں چلنے والے سناٹے کو توڑ سکے۔ وہ پیدل ہی سڑک کی جانب چل پڑا۔ دھول، مٹی اور ٹریفک کا شور، یہ وہ چیزیں تھیں جن سے سیٹھ سلطان کو ہمیشہ چڑ تھی۔ وہ اپنی ایئر کنڈیشن دنیا سے باہر کم ہی نکلتا تھا، مگر آج وہ انہی سڑکوں پر مٹی پھانک رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ تھک کر ایک فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا سفید شرٹ گرد سے آٹا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ سر پکڑ کر وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا جہاں گاڑیاں فراٹے بھرتی گزر رہی تھیں۔ پاس ہی ایک پرانے بجلی کے کھمبے کے نیچے ایک چھلی والا اپنی ریڑھی لگائے کھڑا تھا۔ یہ کوئی بوڑھا روایتی چھلی والا نہیں تھا، بلکہ ایک 40 سال کے لگ بھگ چاق و چوبند نوجوان تھا، جس کے چہرے پر بلا کی خود اعتمادی اور آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ اس کا لباس سادہ مگر صاف ستھرا تھا، اور وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا جیسے وہ چھلی نہیں بلکہ سونا تول رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کسی ماہر جادوگر کی طرح چل رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے وہ کوئلوں کو ہوا دے رہا تھا، جس سے چنگاریاں رقص کرتی ہوئی اوپر اٹھتیں، اور دوسرے ہاتھ سے وہ تیزی سے چھلیوں پر مسالہ اور لیموں لگا کر گاہکوں کو پکڑا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد 4-5 لوگ کھڑے تھے جو اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ نوجوان بڑے خوش اخلاق انداز میں سب سے بات کر رہا تھا۔ کسی سے موسم کا حال پوچھتا تو کسی بچے کو ہنسا دیتا۔ ارے بھائی جان، آپ کا اسپیشل مسالہ لگا دیا ہے، کھائیں گے تو یاد کریں گے۔ وہ اپنی خرجدار اور توانا آواز میں گاہکوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ سیٹھ سلطان، جو اپنی بربادی کے ماتم میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی نظر بے اختیار اس چھلی والے پر پڑی۔ اسے شدید کوفت ہوئی۔ یہاں اس کی کروڑوں کی سلطنت ڈوب رہی تھی، اس کی عزت خاک میں ملنے والی تھی، اور یہ معمولی سا چھلی والا ایسے خوش تھا جیسے اسے دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو۔ سلطان کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ شخص اس کی بدقسمتی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ یہ لوگ کتنے جاہل اور سطحی ہوتے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ بڑا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ان کی دنیا تو 150 روپے میں شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ چھلی والے نے آخری گاہک کو بھگتایا تو اس کی نظر سڑک کنارے بیٹھے اس مہنگے لباس میں ملبوس شخص پر پڑی، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ نوجوان جس نے دنیا کی دھوپ چھاؤں دیکھی تھی، فوراً بھانپ گیا کہ یہ شخص کسی بڑی مصیبت کا مارا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ روکا، کوئلوں کی آنچ دھیمی پڑ گئی، اور وہ اپنی جگہ سے نکل کر
سلطان کے قریب آیا۔ صاحب جی، اس نے نہایت ادب اور نرمی سے پکارا۔ سلطان نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور اجنبیت تھی۔ چھلی والے نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑے پریشان لگ رہے ہیں، چہرے سے لگ رہا ہے کہ بوجھ بہت بھاری ہے، کوئی پانی شانی لاؤں؟ یہ الفاظ بظاہر ہمدردی کے تھے، مگر سیٹھ سلطان کی انا کو کسی نشتر کی طرح چبھے۔ ایک سڑک چھاپ چھلی والا اسے ہمدردی دکھا رہا تھا۔ وہ سلطان جس سے ملنے کے لیے لوگوں کو ہفتوں انتظار کرنا پڑتا تھا، آج اس کی یہ نوبت آ گئی تھی کہ ایک ریڑھی والا اس پر ترس کھائے۔ اس کا غبار پھٹ پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا، مگر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے چھلی والے کو ایک حکارت بھری نظر سے دیکھا اور تلخی سے بولا، تم اپنا کام کرو، میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھلی والے کی مسکراہٹ مدھم نہیں ہوئی۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، ناراض نہ ہوں صاحب، گاہک اور حالات کا چہرہ پڑھنا میرا روز کا کام ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات کہہ دینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے طنزیہ قہقہہ لگایا جو کسی زخمی شیر کی دھاڑ جیسا تھا۔ تم تم میری مدد کرو گے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی بند پڑی فیکٹری کی طرف اشارہ کیا، جس کی چمنیاں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہے ہو، وہ میری ہے، کروڑوں کا بزنس ہے میرا، جو اس وقت ڈوب رہا ہے۔ بینک میرے پیچھے ہیں، مارکیٹ میں میرا نام مٹی ہو رہا ہے، اور تم جو دن بھر میں مشکل سے چند 100 روپے کماتے ہو، تم مجھے مشورہ دو گے؟ سلطان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ پاس سے گزرنے والے چند لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ تم کیا جانو بزنس کیا ہوتا ہے؟ تم کیا جانو کہ برانڈ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ مارکیٹ شیئر کیا ہوتا ہے؟ تم نے ساری زندگی اس ریڑھی کے دھوئیں میں گزاری ہے اور یہیں گزار دو گے۔ جاؤ، جا کر اپنی چھلیاں بیچو، بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے۔ سیٹھ سلطان نے اپنی ساری فرسٹریشن، اپنی ساری ناکامی کا غصہ اس غریب چھلی والے پر انڈیل دیا۔ اسے لگا کہ شاید اب یہ شخص شرمندہ ہو کر چلا جائے گا یا ڈر جائے گا، مگر اسے حیرت ہوئی کہ وہ 40 سالہ جوان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کے چہرے پر نہ تو غصہ تھا اور نہ ہی کوئی شرمندگی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سمجھداری تھی جو سلطان کی توقع کے بالکل برعکس تھی۔ وہ خاموشی سے سلطان کی باتیں سنتا رہا، جیسے وہ کسی نادان بچے کی چیخو پکار سن رہا ہو، اور جب سلطان بول کر خاموش ہوا اور ہانپنے لگا تو چھلی والے نے ایک گہری سانس لی۔ فضا میں کوئلوں کے جلنے کی بو اور سڑک کی گرد موجود تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کا سکوت چھا گیا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ سیٹھ سلطان کے منہ سے نکلنے والے وہ توہین آمیز الفاظ ابھی تک فضا میں گونج رہے تھے، جن میں اس نے ایک محنت کش کی عزت نفس کو اپنے تکبر کے جوتوں تلے روندنے کی کوشش کی تھی۔
اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے اس کی اندرونی گھبراہٹ اور غصے کی غمازی کر رہے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ ابھی یہ جھلی والا یا تو ڈر کر معافی مانگے گا یا پھر غصے میں آ کر کوئی بدتمیزی کرے گا، جس کا جواب دینے کے لیے سلطان کا بھرا ہوا پیمانہ تیار تھا۔ مگر جو ہوا وہ سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے نہ تو نظریں جھکائیں اور نہ ہی اس کے چہرے پر اشتعال کا کوئی شائبہ نظر آیا۔ اس نے نہایت متانت اور گہری سنجیدگی کے ساتھ سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ایک ایسی عجیب و غریب شفقت اور ٹھہراؤ تھا جو عام طور پر اس عمر کے لوگوں یا سڑک پر کھڑے ریڑھی والوں میں نہیں ہوتا۔ وہ ایک پل کے لیے مڑا اور اپنی ریڑھی کی طرف گیا۔ سلطان سمجھا کہ شاید وہ ڈر کر اپنا سامان سمیٹ رہا ہے یا اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سلطان کے ہونٹوں پر آئی کہ آخر کار اس کی حیثیت نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ معمولی آدمی اپنی اوقات میں واپس چلا گیا۔ مگر اگلے ہی لمحے سلطان کی یہ مسکراہٹ حیرت میں بدل گئی جب اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان بھاگ کر نہیں گیا، بلکہ ریڑھی کے نچلے خانے سے ایک بجھا ہوا کالا سیاہ کوئلہ اٹھا لایا ہے۔ یہ وہی کوئلہ تھا جو کچھ دیر پہلے تک سرخ ہو کر دہک رہا تھا اور چھلیوں کو پکا رہا تھا، مگر اب راکھ بن کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ نوجوان واپس سلطان کے قریب آیا اور فٹ پاتھ پر اس کے بالکل سامنے اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کے اس عمل میں ایک ایسا غیر معمولی اعتماد تھا کہ سلطان چاہنے کے باوجود اٹھ نہ سکا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے وہیں جکڑ لیا ہو۔ نوجوان نے وہ کوئلہ مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا اور کنکریٹ کے فرش پر رگڑتے ہوئے ایک لکیر کھینچی۔ کوئلے کے رگڑنے کی آواز اس سناٹے میں کسی چیلنج کی طرح گونجی۔ اس نے زمین پر بڑے بڑے حروف میں ایک فارمولہ لکھا۔ پہلے اس نے انگریزی کا حرف پی لکھا، پھر اس کے سامنے وز لکھا اور آخر میں ایک بڑا سا این بنا دیا۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی مہارت اور تیزی سے کیا جیسے وہ کسی بلیک بورڈ پر لکھ رہا ہو۔ سلطان حیران و پریشان اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ دیوانہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ لکھ چکا تو اس نے کوئلہ ایک طرف رکھا اور اپنے سیاہ ہو جانے والے ہاتھوں کو جھاڑے بغیر سلطان کی طرف دیکھا۔ سیٹھ صاحب، اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ گہرائی اور وزن تھا۔ آپ نے ابھی کہا کہ میں کیا جانوں بزنس کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں شاید وہ بزنس نہیں جانتا جو ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بڑی بڑی میزوں کے پیچھے بیٹھ کر کیا جاتا ہے، جہاں انسانوں کو نمبرز سمجھا جاتا ہے۔ مگر میں وہ بزنس جانتا ہوں جو سڑک پر ہوتا ہے، جہاں گاہک کی آنکھ میں دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں اور اس کے پیٹ میں کتنی بھوک ہے۔ اس نے زمین پر لکھے ہوئے حروف کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو میں نے لکھا ہے، یہ وہ غلطی ہے جو آپ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی کروڑوں کی فیکٹری آج ویران پڑی ہے اور میری یہ ٹوٹی ہوئی ریڑھی آباد ہے۔ سلطان نے بے اختیار زمین پر لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھا،
پی بامقابلہ این، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بڑبڑایا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی، بلکہ تجسس غالب آ رہا تھا۔ چھلی والے نے مسکرا کر کہا، صاحب، پی کا مطلب ہے پروڈکٹ اور این کا مطلب ہے نیڈ، یعنی ضرورت۔ آپ کی ساری پریشانی کی جڑ یہ ہے کہ آپ ابھی تک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، جبکہ کامیاب بزنس مین ضرورت بیچتا ہے۔ سلطان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ کیا مطلب؟ میں جوتے بناتا ہوں، بہترین چمڑے کے جوتے، ملک کی بہترین مشینری پر۔ کیا وہ پروڈکٹ نہیں ہے؟ اور لوگ جوتا ہی تو خریدتے ہیں، اس میں ضرورت کہاں سے آ گئی؟ چھلی والے نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کسی استاد نے شاگرد کی غلطی پکڑی ہو۔ یہی تو دھوکہ ہے صاحب، یہی وہ نقطہ ہے جہاں آپ مار کھا رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان جوتا نہیں خریدتا، جوتا تو صرف چمڑے اور دھاگے کا ایک ڈھیر ہے۔ انسان دراصل وہ احساس خریدتا ہے جو اس جوتے کو پہننے کے بعد اسے ملتا ہے، وہ آرام خریدتا ہے جو اس کے تھکے ہوئے پیروں کو سکون دے، وہ رتبہ، سٹیٹس خریدتا ہے تاکہ جب وہ کسی محفل میں جائے تو لوگ اس کے جوتے دیکھ کر اس کی امری کا اندازہ لگائیں۔ وہ اعتماد خریدتا ہے۔ چھلی والے نے اپنی ریڑھی کی طرف اشارہ کیا، جہاں ابھی بھی تازہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دیکھیں صاحب، میرے پاس لوگ آتے ہیں، اگر میں یہ سوچوں کہ میں انہیں صرف چھلی بیچ رہا ہوں تو میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ چھلی تو منڈی میں کچی بھی ملتی ہے اور سستی بھی۔ لوگ گھر جا کر خود ابال سکتے ہیں، تو پھر وہ مجھ سے مہنگی چھلی کیوں خریدتے ہیں؟ سلطان خاموش تھا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی فوری جواب نہیں تھا۔ نوجوان نے خود ہی جواب دیا، کیونکہ میں چھلی نہیں بیچ رہا، میں ان کی بھوک کا فوری اور مزیدار علاج بیچ رہا ہوں۔ میں وہ پرانی یادیں بیچ رہا ہوں جو بارش کے موسم میں انہیں بچپن کی یاد دلاتی ہیں۔ میں وہ ذائقہ بیچ رہا ہوں جو لیموں اور چاٹ مسالے کے سنگم سے بنتا ہے۔ میں سردیوں کی شام میں کوئلے کی گرماہٹ بیچ رہا ہوں، جب کوئی بابو دفتر سے تھکا ہارا نکلتا ہے اور اسے بھوک لگی ہوتی ہے تو میری چھلی اس کے لیے صرف خوراک نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی راحت ہوتی ہے۔ میں اس کی نیڈ پوری کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے خوشی سے پیسے دیتا ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ سیٹھ سلطان کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ وہ پچھلے 20 سالوں سے جوتے بنا رہا تھا، مگر اس نے آج تک کبھی اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگز میں چمڑے کی کوالٹی، سلائی کی مضبوطی اور سول کی پائیداری پر بحث کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اگر وہ بہترین مٹیریل استعمال کرے گا تو پروڈکٹ خود ہی بکے گا، مگر آج یہ ان پڑھ چھلی والا اسے بتا رہا تھا کہ لوگ مٹیریل نہیں بلکہ اس مٹیریل سے جڑا جذبہ خریدتے ہیں۔ چھلی والے نے سلطان کی خاموشی کو بھانپ لیا اور اپنی بات کو مزید گہرا کرتے ہوئے بولا، صاحب، جب آپ فیکٹری میں مال بناتے ہیں
تو آپ کا دھیان چیز پر ہوتا ہے، اس کی لاگت پر، اس کے ڈیزائن پر۔ لیکن جب گاہک دکان پر آتا ہے تو اس کا دھیان اپنے آپ پر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس جوتے میں کون سا کیمیکل لگا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ پہن کر میں اچھا لگوں گا، کیا یہ مجھے چلنے میں تکلیف تو نہیں دے گا، کیا یہ میرے دوستوں میں میری ناک اونچی رکھے گا۔ آپ پروڈکٹ کے عاشق ہیں اور گاہک اپنی ضرورت کا عاشق ہے۔ جب تک آپ اپنی پروڈکٹ کی تعریفیں کرتے رہیں گے آپ ناکام رہیں گے۔ جس دن آپ نے گاہک کی ضرورت، اس کے درد، اس کی خواہش کی بات کی، اس دن آپ کا مال ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ سلطان کے ذہن کے بند دریچے کھلنے لگے تھے۔ اسے اپنی پچھلی مارکیٹنگ مہمات یاد آنے لگیں۔ بڑے بڑے بل بورڈز جن پر صرف جوتے کی تصویر ہوتی تھی اور نیچے لکھا ہوتا تھا 100% خالص چمڑا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اشتہار کتنے بے جان تھے۔ وہ لوگوں سے بات نہیں کر رہے تھے بلکہ صرف اطلاع دے رہے تھے۔ سلطان نے دھیمی آواز میں پوچھا، تو تم کہتے ہو کہ میں اپنی مشینری، اپنی کوالٹی سب بھول جاؤں؟ چھلی والے نے جوش سے کہا، نہیں صاحب، کوالٹی تو بنیاد ہے، وہ تو ہونی ہی چاہیے، لیکن کوالٹی وجہ نہیں ہے خریدنے کی۔ کوالٹی تو صرف گاہک کو واپس لانے کا ذریعہ ہے۔ پہلی بار گاہک کو لانے کے لیے آپ کو اس کے دل میں اترنا پڑے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جوتے لوگوں کی زندگی میں کون سا خلا پر کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے جوتے ان لوگوں کے لیے ہیں جو سارا دن کھڑے رہتے ہیں؟ تو پھر نرم سول کا اشتہار مت چلائیں، بلکہ یہ کہیں کہ اب سارا دن کھڑے رہنا تھکان نہیں دے گا۔ کیا آپ کے جوتے امیر لوگوں کے لیے ہیں؟ تو چمڑے کی بات مت کریں، بلکہ یہ کہیں کہ کامیابی کے سفر میں آپ کا ہم قدم۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک میں آپ جوتا بیچ رہے ہیں، دوسرے میں آپ سکون اور کامیابی بیچ رہے ہیں۔ چھلی والا بولتا جا رہا تھا اور سلطان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی آنکھوں سے پٹی اتار رہا ہو۔ سڑک پر ٹریفک کا شور اب بھی ویسا ہی تھا، دھوئیں اور گرد کا راج بھی وہی تھا، مگر سلطان کے لیے ارد گرد کی دنیا معدوم ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے وہ کوئلے سے لکھا صرف فارمولا پی ویژن چمک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا بیوقوف تھا۔ اس نے کروڑوں روپے مشینوں پر لگا دیے، مگر کبھی 2 گھڑی بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ ان مشینوں سے نکلنے والی چیز خریدار کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہے۔ چھلی والے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں صاحب، انسان بہت خود غرض ہے۔ وہ اپنی جیب سے پیسہ تب ہی نکالتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ بدلے میں اسے اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ جب آپ صرف پروڈکٹ بیچتے ہیں تو گاہک آپ کا موازنہ دوسری پروڈکٹ سے کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ جوتا 1000 کا ہے اور آپ کے پاس 1200 کا، تو وہ 1000 والا لے لے گا۔ لیکن جب آپ ضرورت بیچتے ہیں، جب آپ جذبات بیچتے ہیں، تو مقابلہ ختم ہو جاتا ہے۔
کیونکہ جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسے یقین دلا دیں کہ آپ کا جوتا اسے جوڑوں کے درد سے بچا سکتا ہے تو وہ 1200 کیا 2000 بھی دے گا، کیونکہ درد سے نجات کی قیمت 2000 سے کہیں زیادہ ہے۔ بزنس حساب کتاب کا نام نہیں ہے صاحب، بزنس نفسیات کا نام ہے۔ اگلے کے دماغ میں نہیں، دل میں گھسنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں سن کر سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ فلسفہ، یہ گہرائی، یہ کاروباری سمجھ بوجھ اس شخص میں کہاں سے آئی؟ وہ حیرت سے اس چھلی والے کے چہرے کو تک رہا تھا جو کوئلے کی کالک سے اٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں کسی دانشور کی طرح روشن تھیں۔ سلطان کو اپنی MBA کی ڈگریاں، اپنے غیر ملکی دورے، اپنے کنسلٹنٹس کی مہنگی رپورٹیں سب ہیچ لگنے لگیں۔ وہ سب کتابی باتیں تھیں، بے روح ڈیٹا تھا، جبکہ اس چھلی والے کی باتیں زندگی کے تلخ اور سچے تجربات سے نچوڑی ہوئی حقیقت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا تکبر، جو کچھ دیر پہلے تک ہمالیہ جتنا بلند تھا، اب پگھل کر پانی ہو چکا ہے۔ اسے پہلی بار اپنی ناکامی کی اصل وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ مارکیٹ مندی کا شکار نہیں تھی، بینک ظالم نہیں تھے، قصور اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے گاہک سے کٹ چکا تھا۔ وہ شیشے کے محل میں بیٹھ کر یہ بھول گیا تھا کہ جوتا پہننے والے کے پیر میں چھالا کہاں پڑتا ہے۔ سلطان نے ایک لمبی آہ بھری، اس کے کندھوں سے جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ مسئلہ اب بھی وہی تھا، قرضہ اب بھی دینا تھا، فیکٹری اب بھی بند تھی، مگر اب اس کے پاس ایک سمت تھی۔ اندھیرے سرنگ میں ایک روشنی کی کرن نظر آ گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے واپس جا کر کیا کرنا ہے۔ اسے اپنی فیکٹری کے دروازے کھولنے سے پہلے اپنے دماغ کے دروازے کھولنے تھے۔ اسے اب جوتے نہیں بنانے تھے، بلکہ لوگوں کے لیے حل، یعنی کہ سولوشن بنانے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ اس کے مہنگے سوٹ پر لگی مٹی کے اسے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے چھلی والے کی طرف دیکھا، جو اب واپس کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں سے کالک صاف کر رہا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں اب حقارت نہیں، بلکہ ستائش اور احترام تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سڑک کنارے بیٹھا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ علم ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں سیٹھ والا روب نہیں، بلکہ ایک سیکھنے والے کی عاجزی تھی۔ چھلی والے نے مسکرا کر کہا، نام میں کیا رکھا ہے صاحب؟ لوگ مجھے چھلی والا کہتے ہیں اور میں اسی میں خوش ہوں۔ بس آپ اس فارمولے کو یاد رکھیں، کوئلے سے لکھا ہے مگر یہ سونا بنا سکتا ہے۔ پروڈکٹ مت بیچنا، ضرورت بیچنا، کہانی بیچنا، خواب بیچنا۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ شاید اسے کچھ پیسے دے سکے، مگر پھر رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مشورے کی قیمت پیسوں میں نہیں چکائی جا سکتی، اور ویسے بھی اس وقت وہ خود کنگال تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اگر یہ فارمولہ کام کر گیا اور دوبارہ اپنے پاؤں پر وہ کھڑا ہو گیا تو وہ اس شخص کو
وہ مقام دے گا جس کا یہ اصل حقدار ہے۔ وہ مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، مگر اب اس کی چال میں وہ ہارے ہوئے جواری والی سستی نہیں تھی، بلکہ ایک عزم تھا، ایک نیا جوش تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک گیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر اس چھلی والے پر ڈالی جو دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا اور نئے آنے والے گاہکوں کو اپنی مسکراہٹ سے گھائل کر رہا تھا۔ سلطان نے گاڑی کا رخ واپس فیکٹری کی طرف موڑ لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر سلطان کے لیے سویرا ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں نئے آئیڈیاز کا ایک طوفان امڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگلا ایک مہینہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل مہینہ ہوگا، مگر اسے یہ بھی یقین تھا کہ اب وہ ہارے گا نہیں، کیونکہ اب اس کے پاس صرف مشینری نہیں تھی، اب اس کے پاس کوئلے کا فارمولہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح پہلی میٹنگ میں وہ اپنے مینیجر سے سیلز کی رپورٹ نہیں مانگے گا، بلکہ ان سے پوچھے گا کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں، اور تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک سب کا جواب ضرورت نہیں ہوگا۔ سڑک پر کوئلے سے لکھا ہوا پی وز این اب بھی چمک رہا تھا، جسے گزرتی ہوئی گاڑیوں کے ٹائر مٹا رہے تھے، مگر سیٹھ سلطان کے دل پر وہ نقش ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سلطنت کے گرنے کا عمل رک گیا تھا اور ایک نئی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک ایسی بنیاد جس میں اینٹ اور گارے کے بجائے احساس اور جذبات کا مسالہ استعمال ہونے والا تھا۔ اور اس انقلاب کا بانی کوئی بہت بڑا کنسلٹنٹ نہیں، بلکہ سڑک کنارے کھڑا ایک گمنام چھلی والا تھا۔ اگلے 30 دن سیٹھ سلطان کی زندگی کے اور سلطان امپائرز کی تاریخ کے سب سے ہنگامہ خیز دن ثابت ہوئے۔ فیکٹری جو ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی، اب وہاں زندگی پوری شدت سے دھڑک رہی تھی۔ مشینوں کی گڑگڑاہٹ واپس لوٹ آئی تھی، اور چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اب شکست کی راکھ نہیں بلکہ کامیابی کا پرچم لگ رہا تھا۔ سلطان نے واپس آتے ہی سب سے پہلے اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو طلب کیا تھا، اور ان کے سامنے وہی کوئلے والا فارمولہ رکھا تھا۔ پہلے تو MBA کی ڈگریاں لہرانے والے مینیجرز نے اسے دیوانگی سمجھا، مگر جب سلطان نے سختی سے اپنی نئی حکمت عملی نافذ کی تو نتائج حیران کن تھے۔ انہوں نے اشتہاروں سے جوتے کا لفظ ہٹا کر کامیابی کا سفر اور تھکان سے آزادی جیسے نعرے شامل کیے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایسی مہم چلائی جس میں جوتے کی مضبوطی کے بجائے پہننے والے کی مسکراہٹ اور اعتماد کو دکھایا گیا۔ سلطان نے خود کسٹمر سروس کے فون سننا شروع کیے تاکہ وہ لوگوں کی ضرورت کو براہ راست سن سکے، اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ آرڈرز کی بھرمار ہو گئی۔ جو پرانے ڈسٹریبیوٹرز منہ موڑ چکے تھے وہ واپس آنے لگے۔ گوداموں میں پڑا سٹاک دنوں میں ختم ہو گیا، اور نئی پروڈکشن کے لیے لیبر کو اوور ٹائم لگانا پڑا۔ بینک کا مینیجر جو نیلامی کی دھمکی دے رہا تھا، اب خود مٹھائی کا ڈبہ لے کر سلطان کے آفس میں بیٹھا تھا اور قرضے کی ری سٹرکچرنگ
کی پیشکش کر رہا تھا۔ سلطان کی کمپنی صرف ڈوبنے سے نہیں بچی تھی، بلکہ اس نے مارکیٹ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ منافع کے گراف کی وہ سرخ لکیر جو نیچے جا رہی تھی، اب سبز ہو کر آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ مگر اس ساری کامیابی، اس سارے شور شرابے اور مبارکبادوں کے بیچ سیٹھ سلطان کے ذہن میں ایک ہی تصویر بار بار ابھرتی تھی۔ اس سڑک کنارے بیٹھے گرد آلود چہرے والے چھلی والے کی تصویر، جس نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ یہ کامیابی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اس گم نام استاد کی مرہونی منت ہے جس نے کوئلے سے اسے بزنس کا سب سے بڑا سبق پڑھایا تھا۔ ایک مہینہ مکمل ہونے پر جب سلطان نے اپنی پہلی بڑی پیمنٹ کلیئر کی اور کمپنی کے اکاؤنٹ میں خطیر رقم آ گئی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب قرض چکانے کا وقت ہے۔ یہ قرض بینک کا نہیں بلکہ اس محسن کا تھا۔ اس نے ایک بریف کیس میں 5 لاکھ روپے نقد رکھے، اپنی کمپنی کا ایک اپائنٹمنٹ لیٹر بنوایا جس پر ہیڈ آف مارکیٹنگ کا عہدہ لکھا تھا، اور اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ کر اسی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج اس کا دل ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ اس غریب ریڑھی والے کو یہ انعام دے گا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ شاید وہ رو پڑے گا، شاید وہ سلطان کے پیروں میں گر جائے گا۔ سلطان اسے گلے لگائے گا اور اپنی فیکٹری لے جائے گا، جہاں اسے اے سی والے کمرے میں بٹھائے گا۔ ان خیالات میں گم سلطان کی گاڑی جب اس مخصوص جگہ پہنچی تو شام کے وہی سائے لہرا رہے تھے، ٹریفک کا وہی شور تھا اور فٹ پاتھ پر وہی رش تھا۔ سلطان نے دور سے دیکھا، وہ چھلی والا وہیں کھڑا تھا، اسی مستعدی اور جوش کے ساتھ پنکھا جھل رہا تھا اور گاہکوں کو ہنسا رہا تھا۔ سلطان نے گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ آج اس کی چال میں غرور نہیں بلکہ احسان مندی تھی۔ وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ چھلی والے کی نظر جیسے ہی سلطان پر پڑی، اس کے چہرے پر پہچان کی وہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیے سیٹھ صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ فارمولہ کام کر گیا ہے۔ اس نے اتنے اعتماد سے کہا جیسے اسے پہلے دن سے ہی نتیجہ معلوم ہو۔ سلطان آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے کالے اور کھردرے ہاتھوں کو چومنے کو دل چاہ رہا تھا۔ تمہارا فارمولہ میرے بھائی، وہ فارمولہ نہیں تھا، وہ جادو تھا۔ تم نے میری زندگی بچا لی، میرا سب کچھ واپس آ گیا ہے۔ سلطان کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور صرف خالی شکریہ نہیں۔ سلطان نے اشارہ کیا اور اس کے ڈرائیور نے پیسوں سے بھرا بریف کیس آگے بڑھا دیا۔ اس میں 5 لاکھ روپے ہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ اور یہ سلطان نے کوٹ کی جیب سے لفافہ نکالا۔ یہ میری کمپنی میں مارکیٹنگ ہیڈ کی نوکری کا لیٹر ہے، تنخواہ تم خود لکھ لینا۔ بس آج سے یہ ریڑھی چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ تم یہاں کے لیے نہیں بنے، تمہارا دماغ کروڑوں کا ہے، اسے یہاں ضائع مت کرو۔ ارد گرد کھڑے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کو لگا کہ اب یہ چھلی والا
پاگلوں کی طرح خوشی کا اظہار کرے گا، مگر وہاں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ چھلی والے نے بریف کیس اور لیٹر کو دیکھا، پھر سلطان کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک دھیمی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ صاحب، آپ کی محبت کا شکریہ، مگر میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، اور نوکری تو بالکل نہیں کر سکتا۔ سلطان کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم شاید سمجھے نہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، تمہیں سالوں لگ جائیں گے اتنے پیسے کمانے میں، اور وہ نوکری تمہاری نسلیں سنوار دے گی۔ کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ کیا کم ہے؟ سلطان کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ چھلی والا اپنی ریڑھی کے پیچھے سے نکل کر سلطان کے بالکل قریب آیا۔ اس نے اپنی قمیض کی وہ سیدھا جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا موڑا توڑا چمڑے کا بٹوا نکالا۔ اس بٹوے کے اندر سے اس نے پلاسٹک میں لپٹا ہوا ایک کارڈ نکالا اور خاموشی سے سلطان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلطان نے حیرانی سے اس کارڈ کو دیکھا۔ اس پر لگی تصویر اسی چھلی والے کی تھی، مگر اس میں وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا، اور نیچے جلی حروف میں لکھا تھا، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، لندن اسکول آف اکنامکس، اور اس کے نیچے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ریجنل ڈائریکٹر کا عہدہ درج تھا۔ سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کبھی کارڈ کو دیکھتا اور کبھی اس شخص کو جو سامنے پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ یہ تم ہو؟ لندن سے MBA، اتنی بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر، تو تم یہاں اس سڑک پر، یہ چھلی، یہ سب کیا ہے؟ سلطان کا دماغ چکرا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ایک ایسا شخص جس کی قابلیت خریدنے کے لیے کمپنیاں کروڑوں دینے کو تیار ہوں گی، وہ یہاں دھواں پھانک رہا تھا۔ چھلی والے نے کارڈ واپس لیا اور اسے پیار سے جیب میں رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور گہرائی آ گئی تھی۔ حیران نہ ہوں سیٹھ صاحب، یہ ڈگری اصلی ہے، اور میں بھی وہی ہوں۔ 5 سال پہلے میں بھی آپ کی طرح ایک بڑی کروڑوں کی کمپنی چلاتا تھا۔ میرے پاس بھی گاڑی تھی، بنگلہ تھا، نوکر چاکر تھے۔ میں بھی اسی تکبر میں مبتلا تھا کہ میں بزنس کا خدا ہوں۔ میں سارا دن کمپیوٹر سکرینوں پر گراف دیکھتا تھا، میٹنگز میں لوگوں کی کلاس لیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ بزنس صرف منافع کمانے کا نام ہے، لیکن پھر میری کمپنی ڈوب گئی، بالکل ویسے جیسے آپ کی ڈوب رہی تھی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ مجھے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ملا۔ میں سب کچھ ہار گیا، میرا گھر، میرا خاندان، میرا سکون، سب نیلام ہو گیا۔ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ مجھے لگا کہ میری یہ ڈگریاں، یہ تعلیم، سب جھوٹ ہے۔ میں خودکشی کرنے والا تھا کہ ایک دن مجھے بھوک لگی اور میں ایک ریڑھی والے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے مفت میں کھانا کھلایا اور کہا کہ بابو، پیٹ بھر جائے تو دماغ بھی چل پڑتا ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کتابوں میں بزنس پڑھا تھا، مگر انسانوں کو نہیں پڑھا تھا۔ میں نے وہیں فیصلہ کیا کہ اب میں وہ سیکھوں گا جو کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ریڑھی پر رکھے کوئلوں کی طرف دیکھا۔ صاحب،
میں نے یہ ریڑھی لگائی جان بوجھ کر، تاکہ میں اپنی انا کو مار سکوں، تاکہ میں انسان کی فطرت کو اس کی بنیادی سطح پر سمجھ سکوں۔ پچھلے 3 سالوں میں نے اس سڑک پر کھڑے ہو کر جتنا بزنس اور نفسیات کو سیکھا ہے، اتنا لندن کی یونیورسٹی میں نہیں سیکھا تھا۔ یہاں مجھے پتہ چلا کہ انسان کیا چاہتا ہے، اس کی خوشی کیا ہے، اس کا دکھ کیا ہے۔ یہ ڈگری، یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو دروازہ کھول سکتی ہے، مگر اندر ٹکنے کے لیے انسان کو انسان بننا پڑتا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کی آفر کیوں ٹھکرا رہا ہوں؟ کیونکہ میں اب کسی کمپنی کا ملازم نہیں بننا چاہتا۔ میں اب آزاد ہوں۔ میں روزانہ لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہوں، ضرورت بیچتا ہوں، اور رات کو جب گھر جاتا ہوں تو مجھے نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی۔ یہ میرا سکون ہے صاحب، اور سکون کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سلطان بت بنا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنی دولت، اپنی کامیابی، اپنی گاڑی سب بہت حقیر لگنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے انعام دینے آیا تھا، وہ تو اسے زندگی کا سب سے بڑا انعام دے رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس استاد کے ہاتھ تھامے اور اپنی پیشانی ان سے لگا دی۔ یہ ایک سیٹھ کا ایک ریڑھی والے کے سامنے جھکنا نہیں تھا، یہ علم اور حقیقت کے سامنے جہالت کا سجدہ تھا۔ مجھے معاف کر دو، سلطان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہیں نوکری دینے آیا تھا، مگر تم نے مجھے زندگی جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ میں بزنس مین ضرور بن گیا تھا، مگر انسان آج بنا ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ڈگری صرف راستہ دکھاتی ہے، منزل عاجزی میں ہے۔ چھلی والے نے مسکرا کر سلطان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جائیے سیٹھ صاحب، اپنی فیکٹری چلائیے، مگر یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے ورکرز کے ساتھ زمین پر بیٹھ جایا کریں۔ کبھی گاہک کے جوتے میں پیر ڈال کر دیکھا کریں۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور ہاں، جب کبھی دل گھبرائے یا تکبر سر اٹھانے لگے تو ادھر آ جائیے گا، چھلی بھی کھلا دوں گا اور سبق بھی دہرا دوں گا۔ سلطان نے اشکبار آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور واپس مڑ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص دوبارہ اپنی ریڑھی میں مگن ہو چکا تھا۔ دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، آ جاؤ بھائی، گرما گرم چلی مسالے والی۔ سلطان گاڑی میں بیٹھا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، چلو۔ گاڑی چل پڑی، مگر سلطان جانتا تھا کہ اس کا سفر اب شروع ہوا ہے۔ وہ فیکٹری کی طرف جا رہا تھا، مگر اس کا دل اس فٹ پاتھ پر رہ گیا تھا جہاں ایک ماسٹرز ڈگری ہولڈر دنیا کو یہ سکھا رہا تھا کہ اصل بزنس پروڈکٹ بیچنا نہیں بلکہ دل جیتنا ہے، اور یہ کہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا بینک بیلنس نہیں بلکہ اس کا کردار اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے۔ سڑک کنارے لکھی وہ کوئلے کی تحریر مٹ چکی تھی، مگر اس کا سبق اب سلطان کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا تھا۔ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے اساتذہ کلاس رومز میں نہیں بلکہ سڑک کے کناروں پر ملتے ہیں، جن کے ہاتھ کالے ہوتے ہیں مگر دل سونے کی طرح کھرے ہوتے ہیں۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔